بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ وطن کی آزادی کے لیے جن حضرات نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، ان شخصیات میں ایک شخصیت حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1872 میں ضلع سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ حضرت مولانا ایک غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہوئے۔ 1886 میں آپ نے کتابوں کا مطالعہ کر کر اسلام کی دولت عطا کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اسلام سے سرفراز فرمایا۔ 1886 ہی میں دارالعلوم دیوبند میں داخل ہو کر بھارت کی آزادی کے سب سے بڑے لیڈر شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کے پاس پڑھ کر دیش کی آزادی کی تڑپ پیدا کی۔ عجیب بات سنا رہا ہوں، شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حکم فرمایا کہ عبید اللہ کابل جاؤ۔ آپ جانتے ہیں کابل کہاں واقع ہے؟ اس وقت افغانستان، پاکستان، سری لنکا اور ہمارا بھارت سب ایک تھا۔ جاؤ کابل جاؤ، اور وہاں کا جو والی ہے امیر صہیب اللہ خان، اس کے ساتھ مل کر وہاں ایک آزاد ریاست قائم کرو، آزاد اسٹیٹ بناؤ۔ 1914 کے اندر مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہاں ایک آزاد ریاست قائم کی، آزاد اسٹیٹ بنایا۔ اللہ اکبر! جب اس ملک میں بسنے والے لوگوں کو پتہ چلا کہ عبید اللہ اور صہیب اللہ نے مل کر وہاں ایک آزاد ریاست قائم کی ہے، تو اس ملک کے بسنے والے ہر انسان کے دل میں یہ امنگ پیدا ہو گئی کہ اب یہ ملک بھی آزاد ہو سکتا ہے۔ جب ایک عبید اللہ ایک آزاد ریاست بنا سکتا ہے تو پورا ملک مل کر کیوں اس ملک کو آزاد نہیں کرا سکتا؟ اسی کا نتیجہ تھا، سنیے، اسی کا نتیجہ تھا کہ اب تک کسی کے دل و دماغ میں آزادی کی امنگ نہیں تھی۔ یعنی عام طور پر مسلمانوں میں جو علماء تھے ان کے اندر تو آزادی کا جذبہ تھا، امنگ تھی، اور وہ آزادی ہی کے لیے لڑ رہے تھے، لیکن مسلمانوں کے علاوہ جو نان مسلم تھے اور خاص کر جو سیاسی پارٹیاں تھیں جیسے کانگریس وغیرہ، ان کے تو تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہ ملک آزاد ہوگا اور ہم کروا سکیں گے۔ وہ تو صرف آپس میں صلح کی باتیں کر رہے تھے کہ ہم سب مل کر رہیں گے، یہاں فسادات نہیں ہوں گے، بس اس کی باتیں ہو رہی تھی۔ لیکن قربان جائیے علماء کرام کے جذبوں پر کہ علماء کرام نے یہ ہمت کی اور وہ سیاسی بصیرت جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی اس کا استعمال کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1923 کے اندر حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے کینیڈا کا جو اجلاس ہوا تھا، آپ کو ایک بات سناتا چلو کہ اس ملک کی آزادی اگر مل جاتی تھی تو پوری دنیا کو آزادی ملتی تھی، اس لیے کہ اس وقت برطانیہ سپر پاور طاقت مانی جاتی تھی۔ تو اس وقت کینیڈا ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، وہ یہ چاہتا تھا کہ انگریزوں کے چنگل سے نکلا جائے۔ تو حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے اعلان کیا تھا آزادی کا۔ اس کے بعد 1929 میں بیٹھ کر کانگریس نے آزادی کے بارے میں سوچا ہے۔ تو یہ سب کچھ کس کی بدولت ہوا؟ اور آج ہمیں یہ طعنہ دے رہے ہیں کہ تم نے اس دیش کو آزاد کرایا، نہ کانگریس نے آزاد کرایا ہے نہ کسی اور نے آزاد کرایا۔ اگر آزاد کرانے میں اہم رول ہے تو مسلمانوں کا، اور ان میں خاص کر علماء کرام کا۔ مولانا نے جب یہ آزاد ریاست قائم کی، آزاد اسٹیٹ بنایا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انگریز نے مولانا کو دیش بدر کر دیا، جلا وطن کر دیا۔ حضرت مولانا آپ سوچئے کہ حضرت کابل گئے تھے 1913 میں، حضرت مولانا کو دیش بدر کر دیا گیا۔ 1938 میں حضرت کو وطن کی واپسی کی اجازت ملی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے تنہائی میں بیٹھ کر سوچے کیسی قربانیاں ہوگی ان کی
کہ 1913 میں کابل جاتے ہیں اور 1938 میں واپسی کی اجازت ملتی ہے۔ ہندوستان بھارت دوبارہ آئیں اور آزادی کی کوشش کرتے رہے لیکن کوشش کرتے اللہ کا یہ ولی تھک چکا تھا۔ 1944 میں اس دنیا سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس چلے گئے، رخصت ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کروٹ ایسے ہمارے اکابرین کو، جنہوں نے سب کچھ، آج ہم ایک سال کے لیے گھر سے الگ نہیں ہو سکتے، اپنوں سے الگ نہیں ہو سکتے ہیں، پوری زندگی اپنوں سے الگ رہ کر گزاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا حامی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کروٹ مغفرت فرمائے۔